اللہ 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 اللہ۔ پھر یہ 27 آپ کو خلافت ملی، اور خلافت ملنے کے بعد آپ نے جو تقریر کی کہ میں تم میں سے کمزور ہوں، اور میرے سامنے جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، جب تک میں اس نے اگر کسی کا حق لیا وہ حق لے کر نہ دے دوں، اور میں تمہارے جو تم میں سے کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے، جب تک میں اس کا حق لے کر نہ دوں۔ اور خلیفہ بنائے گئے۔ خلافت کے بعد مشکل کی زندگی گزاری، تنگی کی زندگی گزاری، کیسر اور کسریٰ کے خزانے فتح ہوئے، اور یہ سورا مال و دولت ان کی خدمت میں آیا۔ صحابہ کے گھروں میں اناج کی طرح درم دنانیر پڑے ہوتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر بھی تنگی کی زندگی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ساتھ بیٹھ گئے کھانے میں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانا اتنا موٹا، وہ صحابی خوش ہو کر بیٹھے کہ امیر المومنین وزیر اعظم صاحب کا کھانا ہے، پرتکلف کھانا ہوگا، اچھا ہوگا، لیکن وہ کہنے لگے کہ مجھ سے وہ کھانا نگلا نہیں گیا۔ بغیر چنے ہوئے جو کی روٹی کا کھانا کھاتے تھے، بغیر چنے ہوئے، اور موٹا کھانا کہ وہ نگلا نہیں گیا، اور اکثر رات کو رویا کرتے تھے، پہرا دیتے تھے، لوگوں کے باہر احوال معلوم کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات آپ کے اس کے بارے میں مشہور ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ رات کو پہرا دیتے تھے، اور آپ ظاہراً آپ سخت دل تھے، سخت تھے، غصے والے تھے، غصہ کرنے والے، لیکن جب آپ کو غصہ آتا، کوئی اللہ کا کلام پڑھنے لگ جاتا، قرآن پڑھنے لگ جاتا، تو آپ کا غصہ فوراً ٹھنڈا ہو جاتا۔ کوئی اللہ کا نام سامنے لیتے، فوراً غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ ایک مرتبہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو غلام سے کہا، انہوں نے کہا وہ تو سو رہے ہیں، تو وہ غلام کے ساتھ ہی بیٹھ گئے، باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کیسے پاتے ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ کہنے لگے بڑے اچھے ہیں لیکن غصے والے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے اگر میں ہوتا ان کے پاس تمہاری جگہ تو میں جب بھی ان کو غصہ آتا میں قرآن پڑھنے لگ جاتا، اس لیے کہ ان کا غصہ قرآن کے سننے سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ زندگی گزاری تنگی کی۔ ایک مرتبہ صحابہ جمع ہو گئے، بڑے صحابہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان میں موجود، حضرت عثمان غنی اور صحابہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ کھڑے ہیں، آپس میں بیٹھ گئے اور مشورہ کرنے لگے۔ خلیفہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس بڑے وفد آتے ہیں، انہیں کہو اچھے کھانے کھائیں، تنگی کی زندگی گزار رہے ہیں، اچھا کھانا کھائیں، اچھا لباس پہنیں۔ تو کہنے لگے اچھا یہ تو ہمارے درمیان مشورہ ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کون کہیں، انہیں کون بتائیں؟ تو ان کی بیٹی امہات المومنین، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور جا کر یہ بات پیش کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے پہلے مجھے ان کے نام بتا دو کہ وہ کون ہیں جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے۔ کہنے لگی انہوں نے عرض کی کہ پہلے آپ کی رائے معلوم ہو جائے۔ تو کہنے لگے اگر مجھے ان کے نام پتہ چل جاتے تو میں ان کے چہرے بگاڑ دیتا۔ تم خود ہی بتاؤ اللہ کے نبی کا تمہارے گھر میں کیا بستر تھا، کیا کھانا تھا؟ پھر کہنے لگے میرے سامنے دو آدمی ایک راستے پر چلے، ایک آدمی چلا ایک راستے پر اور وہ منزل کو پہنچ گیا، پھر دوسرا آدمی انہی کے پیچھے چلا اور وہ اسی راستے پر ان کے پیچھے منزل کو پہنچ گیا۔ اب میری باری ہے، میں اگر ان کے پیچھے اسی راستے پر چلوں گا تو منزل کو پہنچ جاؤں گا، اگر راستہ چھوڑ دیا تو میں بھٹک جاؤں گا۔ یہ زندگی گزاری انہوں نے، فقر و فاقہ کی زندگی۔